میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام انبیاء ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہے۔ باقی یہ بھی لوگ منع کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ تو آخری نبی ہیں، کیونکہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل۔ میں نے کہا یہ جواب تم نے خود دے دیا، کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آخری نبی ہیں مطلقاً نہیں ہے، بالعموم نہیں ہے، جنگی طور پر نہیں ہے، عمومی طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ صرف بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چل رہا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام سے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا ہے۔ باقی اس اعتبار سے وہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، لیکن جو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطلقاً آخری نبی ہیں۔ کیا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آ سکتا تھا اور ہمارے نبی آ گئے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کی بشارت بھی دی، خوشخبری بھی سنائی، جس کو قرآن نے نقل کیا، بشیرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو واقعی حضور علیہ السلام کا نام آسمانوں پہ احمد ہے، زمین پہ محمد ہے، تورات پہ محمد ہے، انجیل میں احمد ہے۔ حضور کے یہ دو نام بہت مشہور ہیں، تو یہ قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس سے بعض لوگوں نے جیسے مرزائی ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر سے سہارا لیا، انہوں نے کہا قرآن میں تو اگر ہے بشیر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہتا ہے یہ قرآن کے اندر بشارت احمد کے بارے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی، ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نہیں ہے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی آنکھ سے کانا تھا، نہیں بس مرزا غلام قادیانی آنکھ سے کانا تھا، یک چشم گل تھا۔ میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ٹریفک چل رہی ہو تو ایک گاڑی کی بتی نہ ہو تو ٹریفک پولیس والے جو سرکاری فرشتے ہیں سفید وردی والے وہ اس کو چلنے نہیں دیتے۔ اسی طرح شاہراہ نبوت پر کر کے کانا چلے گا اور کہے گا کہ میں نبی ہوں، وہ بھی کانا، تو اس کو انشاءاللہ محمد مصطفیٰ کے امتی چلنے نہیں دیں گے۔ تو خیر بات پھر آگے نکل گئی۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اصل میں تو یہ کار نبوت تھا، یعنی مشن نبوت ہے، مشن رسالت ہے، جو کے ذمہ تھا وہ اس امت کے ذمہ لگ گیا ہے۔ اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ بھئی تم نے اس کام کو آگے چلانا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، عرفات کا میدان تھا، یوم عرفہ کا دن جس کو بولتے ہیں، وہاں پر 1.25 لاکھ انبیاء کرام موجود تھے، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، جتنی تعداد نبیوں کی ہے اتنی ہی تعداد صحابہ کی ہے۔ پھر جو اوصاف کمالات ملکات صفات اللہ نے نبیوں کو دی تھی، وہی صفات کمالات ملکات اللہ نے حضور السلام کے صحابہ کو دی ہے، یعنی جو نبیوں کے اوصاف تھے وہ صحابہ کے اندر آ گئے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر اگر دیکھنا چاہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جمال بھی دیا تھا اور جلال بھی دیا تھا، لیکن جمال کا جو غلبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر زیادہ تھا، اس کو کہتے ہیں غلبہ جمال۔ تو اللہ نے یہ وصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور خلیفہ اول، خلیفہ راشد، جانشین رسول، پیغمبر کے مصلی کے وارث جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ وصف ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم والے جو اوصاف ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام مزاج کے کچھ سخت تھے، یعنی مزاج کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو غیرت کی وجہ سے ان کی رگ حمیت بھڑک اٹھتی تھی اور وہ برداشت نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی کہ ایک قبطی کو جب بنی اسرائیلی نے مارا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پھر اسی کو بلایا اور قبطی کو، اس کے منہ پر جب مکہ مارا، حالانکہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب لگ گیا تو فقد موسیٰ فقضا علیہ، وہ بندہ ویسے ہی مر گیا، تو اس کی وجہ سے پھر فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پولیس بھیج دی اور اپنی رینجر اور اپنے جو افواج تھی وہ بھیج دی اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ لیکن اسی کی پارلیمنٹ کا ایک بندہ تھا، وہ فٹافٹ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک۔ مالا کا معنی پارلیمنٹ کے اراکین جو قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں یا پھر جو سینٹ کے جو اراکین ہوتے ہیں، یہ مالا کا معنی یہ ہے۔ یأتمرون بک کا مطلب یہ ہے کہ تیرے متعلق وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں گھوڑی پر بیٹھے اور جدھر اللہ نے اس کا رخ کر دیا ادھر ہی وہ چل پڑی۔ جب چلی تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ مصر کی سرحد ختم ہوئی، آگے مدین کا علاقہ شروع ہو گیا۔ پھر مدین کے علاقے کے اندر گئے تو وہاں تحفظ تھا۔ تو خیر یہ بات چونکہ دور نکل جائے گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اس کے اندر غلبہ بھی تھا، اس کا صفت جمال، صفت جلال کا، جبکہ ان کے اندر صفت جمالی موجود تھی، لیکن صفت جمال، صفت جلال کے باوجود بھی اللہ نے غلبہ صفت جلال کا رکھا۔ اور یہ جو غلبہ تھا، اس کا جو عکس اور پرتاؤ تھا، وہ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کی امتی کا ایک فرد، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اس کو
ان کے اوپر ڈال دیا. تو دیکھو ابراہیمی جو مزاج ہے، جو خلیلی مزاج ہے، وہ صدیق اکبر پر پڑا ہے، اور جو کلیمی مزاج ہے وہ عمر فاروق پر پڑا ہے. یہ اتفاق ایسا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں اتنی ہی تعداد صحابہ کی ہے، جتنے ان کے صفات و کمالات تھے اتنے ہی صفات و کمالات صحابہ کے ہیں. یعنی ہر ایک کو ہم گن نہیں سکتے، بے شمار ہے، لاتعداد ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شرف بخشا کہ جو کار نبوت ہے وہ اس کے ذمہ لگا دیا. اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. یہ جو نفع کا معنی ہے نا، وہ للناس کا جو لام ہے یہ اس سے نکالا ہے. للناس لام برائے منفعت، اس کو لام برائے منفعت بولتے ہیں جو نفع کا معنی پیش کرتا ہے. تو للناس کا جو لام ہے اس کے اندر سے ہم نے یہ معنی نکالا کہ تم بہترین امت ہو جو امت کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. لیکن اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی سلنڈر اٹھا کر، بستر اٹھا کر، لوٹا اٹھا کر، اپنا خرچہ جیب میں ڈال کر، اپنا راشن لے کر، اپنی دودھ پتی اور چائے سارا بندوبست کر کے نکلتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے کہ میں نکلا ہوں. فرمایا نانا اخرجت للناس، یہ نکلے نہیں، میں نے نکالا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے نکالا ہے. ورنہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو گھروں کے اندر بستروں میں لیٹے رہے اور نہیں نکلے، اور تبلیغی جماعت کے احباب اور ساتھی رفقا در در پہ بھی گئے، گھر گھر پہ بھی گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ جو ہے نا ہمت اور توفیق اور استعداد اور صلاحیت نہ ہوئی. لیکن اللہ نے ان کو چونکہ چنا تھا اس لیے یہ نکلے ہیں. تو اس کے متعلق فرما دیا کہ یہ پھر اپنے اس نکلنے پر، اپنے اس عمل پر، اپنے اس کار نبوت پر اور مشن رسالت کے عنوان پر کام کرنے کی وجہ سے یہ تلی اور تکبر غرور گھمنڈ نہ کریں کہ ہم خود نکلے، ہمارا کمال ہے. کرنا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرا انتخاب ہے. سبحان اللہ. نکلنا تو نکل گئے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو. جب اللہ نے نکالا ہے تو پھر مدد بھی تو وہی کرے گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ جب سرکاری حکومت کسی کو کوئی عہدہ دیتی ہے، کوئی وزیر بناتی ہے، کوئی مشیر بناتی ہے، کوئی کمیٹی کا رکن بناتی ہے، تو وہ حکومت صرف اس کو بنا کر لاوارث چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ عہدے کے ساتھ گاڑی بھی دیتی ہے، کارڈ بھی دیتی ہے. دیتی کہ نہیں؟ ساتھ جھنڈا بھی ہوتا ہے، ساتھ ڈنڈا بھی ہوتا ہے، ساتھ جو کار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسلحہ بھی ہوتا ہے. کیا مطلب کہ کر و فر ساتھ ہوتا ہے، شان و شوکت ساتھ دیتا ہے. جب سرکاری جو مجازی طور پر دنیا کے جو لوگ ہیں جب وہ اپنے ان کاموں کے اندر اتنا بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین جب ان کو اپنے کام کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے لیے نکالتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کا پہرے دار بنا دیتے ہیں. بظاہر ان کو نظر نہیں آتا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویسے ہی لاوارث چل رہے ہیں. لاوارث نہیں چل رہے ہوتے. اللہ ان کی زبانوں، ان کے دل پر الہامات فرماتے ہیں. یہ اللہ کے حضور مانگتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، کبھی دعاؤں میں، کبھی نوافل میں، کبھی تلاوت میں، کبھی تہجد میں، اور کبھی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ باڈی گارڈ بن کر ساتھ چلتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر اللہ کی یہ رحمت. یہی تو وجہ ہے کہ جماعت جب شروع ہوئی تھی میوات کے اندر، مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ دہلوی جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، مدرسے کے طالب علم تھے. یہ عام آدمی نہیں تھے، خود عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے. حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خاص شاگردوں میں سے تھے. جب اپنے علاقے کے اندر گئے تو لوگ کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی قبروں کا پجاری ہے، کوئی مزامیر ہے، کوئی ڈھول ڈھمکے والا ہے، کوئی تعویذ عملیات سفلی کے اندر پھنسا ہوا ہے. اس قسم کے لوگوں کے عقائد نظریات تباہ و برباد تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں بیٹھ کر کتابیں لکھوں گا تو شاید کب کتاب چھپے اور کب باہر آئے، کوئی پڑھے نہ پڑھے. جب میں مدرسے کے اندر بیٹھوں گا تو پتہ نہیں پھر کہ جو طالب علم پڑھنے آئیں گے صرف ان تک تو یہ فائدہ ہوگا، لیکن جو مزدور ہے اس تک فائدہ کیسے پہنچے گا؟ جو ریڑھی والا ہے اس تک یہ بات کیسے پہنچے گی؟ جو مستری ہے، معمار ہے، یا کسان ہے، یا مزارع ہے، ان تک یہ بات کیسے پہنچے گی؟ تو انہوں نے اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالی. تو انہوں نے پھر چند ساتھیوں کو بلا کر چار پہیوں پر بٹھایا اور ان کو چائے یا کعبہ پلایا اور ان کے ساتھ بات کی. چند ایک ساتھی تھے وہ اس وقت شامل ہو گئے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ محمد الیاس کہا کرتا تھا کہ میں نے تو جال بچھایا تھا شاہینوں اور بازوں کے لیے اور اس کے اندر الو پھنس گئے. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. شاہینوں بازوں سے مراد علماء ہیں. الحمدللہ علماء امت اس تبلیغی جماعت کے شانہ بشانہ کھڑے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ علماء سے ہٹ گئے، علماء تو ساتھ ہیں. میں خود بھی مولوی ہوں الحمدللہ، میں نے بھی وقت لگایا ہے. اور ہم جب کراچی کا اجتماع ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں صرف علماء تھے، لاکھوں کی تعداد میں صرف طلباء تھے جو مدرسوں سے گئے تھے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت لاوارث ہے اور یہ جاہلوں کی جماعت ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ الحمدللہ علماء کی سرپرستی